بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز ہم سفر ساتھیوں، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر آپ اپنے روحانی مسائل اور جسمانی مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں اگر کسی قسم کی کوئی مسائل ہوں، کچھ پوچھنا ہو، کچھ اجازت لینا ہو، تو آپ الحمدللہ ہمارے خانوادے سے، ہمارے سلسلے سے اس کی اجازت لے سکتے ہیں۔ اور یقیناً جب بھی ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے تو ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا موضوع لے کر آتے ہیں جو اس مہینے کے مناسبت سے ہوتا ہے، جس مہینے کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں یا جو مہینہ ابھی چل رہا ہوتا ہے، کہ جیسے سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور سفر کا مہینہ بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ تو آج کا جو ہم نے موضوع رکھا ہے کہ جن میرے مریدوں نے یا جن لوگوں نے سورہ مزمل کے ختم شریف پڑھا ہے یا جن کے گھروں میں سورہ مزمل شریف کے ختم شریف پڑھا جا رہا ہے یا پڑھا جا چکا ہے یا پڑھا جائے گا اس ماہ سفر میں، اس کی ان کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوں گی اور اس کے کیا کیا کمالات ہیں اور کن کن مقاصد کے لیے ہم اپنے گھر کے اندر سورہ مزمل شریف کا ختم پڑھا سکتے ہیں، اور سورہ مزمل کے ختم شریف جو ہم کرتے ہیں اس میں کیا راز ہے ایسا کہ جو آسمانوں میں بہت جلدی ہی ہماری عرضی سن لی جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ ختم شریف کیا ہے، اس کو بزرگان دین نے کیا فرمایا ہے کہ جس مقصد کے لیے ختم شریف پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتوں کے ساتھ ساتھ جس نیت سے، جس کام سے یہ ختم شریف پڑھی جاتی ہے وہ فل فور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم نے مہینہ بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور جس مقصد کے لیے ختم شریف کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس ہی مہینے سے، یعنی کہ جب ہماری ختم شریف کی ہم نیت کرتے ہیں، ہمارے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ختم شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ ملائکہ کا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ سورہ مزمل جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں پہ ملائکہ آتے ہیں۔ کیوں؟ میں آپ کو حدیث کی طرف سے تفصیل یہ ہوتا ہے کہ ہم سورہ مزمل کو اتنی تعداد میں پڑھیں جتنی تعداد کا پڑھنے کا حکم ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا۔ یعنی کہ ختم شریف کی اگر بات کی جائے تو سورہ مزمل کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص 360 مرتبہ کی تعداد 3 دن میں سورہ مزمل شریف پڑھ لیتا ہے، یا اس کے گھر والے بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں یا دوست احباب کو بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، جب 3 دن میں مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو ختم شریف کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب تیسرا دن ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے 3 دن اگر اس کو منتخب کرنا ہے تو 120 اور 120 کی تعداد ہوگی، یعنی کہ یہ تعداد کی کیلکولیشن کریں گے تو 360 کی تعداد بنے گی۔ اب جب آخری دن ہوگا نا تو آخری دن میں ختم شریف یا تو ہم نے دے لی ہوگی، یا اگر جن لوگوں نے یہ عمل نہیں کیا تو وہ یہ عمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ جس دن آپ کی 360 کی تعداد مکمل ہو جائے اس دن کر لیں، یا اس دن نہیں کی ہو آپ نے، ایک دفعہ تو ورد میں آپ کی ہوگی، یا پھر آپ کسی بھی دن اس کو کر سکتے ہیں۔ سب سے افضل اور بہتر طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ نے 3 دن ختم شریف مکمل کرنے کے بعد یہ ختم دے دی۔ اچھا،
ختم شریف سے فائدہ دینے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس صاحب سلسلہ بزرگوں کی جو اجازت ہوتی ہے نا، ان کا فیض جاری ہو جاتا ہے، اور ان صاحب سلسلہ جو بزرگ جو آپ کو اجازت دیتے ہیں، جیسے آپ کو آپ کے استاد نے اجازت دی، آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے اجازت دی، ٹھیک ہے، آپ نے اس اجازت پہ اس چیز کو پورا مکمل تو کر لیا، اب ختم شریف جب آپ دیں گے نا، تو جس نے آپ کو اجازت دی ہے نا، اور جو صاحب سلسلہ ہے جس نے آپ کو اجازت دی ہے، اس کے بزرگوں کی برکتیں، اور جو صاحب دعوات بزرگ گزرے نا، ان کا فیضان آپ پہ جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے اگر اس کے محبوب کے وسیلے سے مانگا جائے، اس کے محبوب دوستوں سے مانگا جائے، دوستوں کے وسیلے سے مانگا جائے، تو یقیناً وہ چیز قابل قبول ہوتی ہے۔ ختم کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سورہ مزمل شریف کے ختم کر لیں تو آپ ایک پانی کا گلاس رکھیں اور ایک دودھ کا گلاس رکھیں، اور میٹھا اگر آپ خود بنانا چاہیں گھر پہ آپ خود بنا لیں، اگر خود نہیں بنا سکتے تو بازار سے میٹھا منگوا لیں، میٹھا کچھ بھی منگوا لیں، لائک جلیبی منگوا لیں، کوئی گلاب جامن یا کوئی میٹھا یا کوئی سویٹ ڈش گھر پہ بنا لیں، کھیر بنا لیں، زردہ بنا لیں، ٹھیک ہے، اور پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے چاروں کل پڑھنا ہے۔ اگر فاتحہ دینا نہیں آتی، سالو ثواب کرنا نہیں آتا، تو آپ صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور چاروں کل پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ختم شریف دلوائی ہے نا، آپ پھر اسی کی نیت سے آپ تمام کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اس کا ثواب جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل کے حساب سے مجھے عطا کیا ہے، میں اس کا اصال جو نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو کرتا ہوں، اور آپ کے بعد پھر یہ کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام کی ارواحوں کو درجہ بر درجہ میں پیش کرتا ہوں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان سب کی روحوں کو میں اصال کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ یہ کہے کہ آپ کے آباء و اجداد کی ارواحوں کو پیش کرتا ہوں، آپ کے آل اولاد کی ارواحوں کو پیش کرتا ہوں، ازواج مطہرات کی ارواحوں کو پیش کرتا ہوں، چاروں خلفائے راشدین کی ارواحوں کو پیش کرتا ہوں، تمام اصحابی رسول کی تمام صحابی رسول کی ارواحوں کو درجہ بر درجہ پیش کرتا ہوں، عشرہ مبشرہ صحابی رسول کی ارواحوں کو درجہ بر درجہ پیش کرتا ہوں۔ پھر یہ کہے کہ خیر التابعین تبع تابعین کے ارواحوں کو درجہ بر درجہ پیش کرتا ہوں، اور پھر یہ کہے کہ اس کا ثواب آپ کے توسط سے بالخصوص قطب ربانی محبوب سبحانی میرے میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس کو پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ کے توسل سے اس کا ثواب جو ہمارے سلاسل کے سورہ مزمل کے صاحب دعوات حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد گزرے، وہ حضرت شیخ نظام الدین ایک تو دہلی شریف میں حضرت نظام الدین علیہ محبوب الہی، میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ نظام الدین یہ وہ بزرگ ہیں جو ہمارے خاندان ہے، جن سے خاندان سہروردی خاندان ہمارا چلا ہے، سہروردی سلسلہ ہمارا چلا ہے، ہمارا خانوادہ چلا ہے، کہ جو نجم الدین قلندر انڈیا کے شہر مالوہ ہے، نجم الدین قلندر ان کے والد محترم حضرت شیخ نظام الدین غزنوی، حضرت شیخ نظام الدین غزنوی حضرت ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے سہروردی خاندان کے اندر سورہ مزمل کے جو سب سے بڑے صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں نا، وہ شیخ نظام الدین غزنوی گزرے ہیں۔ آپ کو بالخصوص آپ کا نام لے کے ان کو اصال کریں۔ اچھا، آپ کا نام اصال کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو آپ کو اجازتیں دی ہیں نا، اس کی سند بھی مستقیم، سند بھی قائم ہے، اور سند کے ساتھ ساتھ ان کا فیض بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ خاندان قادریہ کے اندر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں دعائے سیفی کے بعد جس صورت کو سب سے زیادہ پڑھا ہے نا، وہ سورہ مزمل شریف ہے۔ یعنی کہ ایک خاندان قادریہ کی اجازت تو ہمیں ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سہروردیہ خاندان کی بھی صاحب دعوات بزرگ کی اجازت ہم تک پہنچی، جو نظام الدین غزنوی سے پہنچی ہم تک۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سورہ مزمل کی جو سند ہے، سورہ مزمل
شریف کے ختم کی جو سند ہے اور اس کے اعمال، اس کی دعوتوں کی جو سند ہے نا، وہ خاندان مداریہ خاندان سے بھی ہم تک پہنچی ہیں اور قلندریہ خانوادے سے بھی پہنچی ہیں۔ ہمارے سلسلے کے جو بزرگ گزرے ہیں، حضرت نجم الدین قلندر، حضرت نجم الدین قلندر، اچھا آپ کو دو بزرگوں سے خلافت و اجازت تھی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے والد کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، آپ باپ بیٹے تھے، آپ کو اپنے والد کے ہاتھ سے، والد صاحب سے خلافت و اجازت ہوئی تھی اور والد صاحب نے آپ کو سورہ مزمل شریف کی اجازت دی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کی ان سے بیعت ارادت تھی نظام الدین غزنوی سے۔ اچھا اس کے بعد جب حضرت پیر خضر رومی، حضرت پیر خضر رومی جب آپ روم سے ہندوستان تشریف لے کر آئے، اچھا آپ کو پیر خضر رومی جو تھے نا، یہ بیسکلی قلندر تھے۔ پہلے میں ان کے خاندان کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ پیر خضر رومی کے جو پیر و مرشد تھے وہ حضرت شیخ عبداللہ علمدار تھے، اور حضرت شیخ عبداللہ علمدار کے جو پیر و مرشد تھے وہ حضرت شیخ جمال الدین مجرد تھے، اور حضرت شیخ جمال الدین مجرد کو دو بزرگوں سے خلافت و اجازت تھی، حضرت بستامی سے تھی اور حضرت شیخ عبدالعزیز مکی سے تھی، اور حضرت شیخ عبدالعزیز مکی کو حضرت سید ابو سعید حبشی مبارک سے تھی، اور حضرت ابو سعید حبشی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت و اجازت تھی، جو اجازت سند آئی ہے ہمارے پاس۔ اور بلال حبشی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اجازت و خلافت تھی، اجازت تھی آپ کو، اور مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آپ کو اس کی اجازت تھی۔ اچھا یہ تو سند ہمارے خاندان قلندریہ کی چلی آ رہی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت پیر خضر رومی کو حکم دیا کہ تم ہندوستان جاؤ، تمہارا حصہ ہندوستان میں موجود ہے۔ اچھا آپ کا یہ کمال تھا کہ جب پیر خضر رومی جب ہندوستان کے سفر کے لیے نکلے اور آپ جن بزرگ کی زیارت کو جاتے تھے، جن سے ملاقات کرتے تھے، آپ ان کا سب سلب کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ حضرت ہندوستان تشریف لائے اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے دربار میں، آپ کے خانقاہ میں آپ آئے، تو آپ کا سب کچھ سلب ہو گیا اور آپ نے کہا یہی میری منزل ہے۔ اور پھر قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کی تربیت کی، آپ کو خلافت و اجازت دی، اور آپ کو پھر ہندوستان میں رشد و ہدایت کے لیے آپ کو کہا کہ اب تم اپنا سلسلہ یہاں پہ جاری کرو، کہ تم سے ہمارے خاندان کا چشتی قلندری سلسلہ جاری ہوگا۔ یعنی کہ ہم لوگ چشتی قلندری بھی ہیں۔ چشتی قلندری ہم لوگ کس سے ہیں؟ قطب الدین بختیار کاکی سے، کیونکہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ چشتی تھے۔ جب آپ نے خلافت و اجازت پیر خضر رومی کو دی، اور پیر خضر رومی جو تھے نا، ان کا مشرب جو تھا نا وہ قلندری تھا، آپ کا جو مزاج قلندری تھا، آپ کا حلیہ قلندرانہ تھا، تو آپ سے بھی اجازت ہمارے پاس پہنچی قلندری خاندان کی ہمارے حضرت شیخ نجم الدین قلندر کو۔ اچھا جب پیر خضر رومی جب اپنی تربیت مکمل کر کے ہندوستان میں آئے، ہندوستان میں رہے، تو آپ حضرت نجم الدین قلندر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر نجم الدین قلندر کو آپ نے خلافت و اجازت دی۔ اچھا پیر خضر رومی کے صرف یہ واحد خلیفہ تھے جو ہندوستان میں تھے۔ ایک اجازت ہمارے پاس چشتی قلندری خاندان کی سورہ مزمل شریف کی یہاں سے پہنچی ہے، اور پھر شیخ نجم الدین قلندر کو اپنے والد محترم سے بھی ہے جو صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں، اور ایک شیخ نجم الدین حضرت پیر خضر رومی سے بھی ہے، شیخ نجم الدین قلندر کو۔ یہ بتانے کا مقصد سند یہ ہے کہ یہ پوری ترتیب وار ہمارے بزرگوں سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی۔ اچھا سورہ مزمل شریف کے اندر ایک راز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سورہ مزمل شریف کا نزول ہوا، جب سورہ مزمل نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد صورت تھی جو سبز خط سے لکھی ہوئی تھی، یعنی کہ سبز نور سے لکھی ہوئی تھی یہ سورت، سورہ مزمل شریف۔
اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دعا کو لے کر روز زمین پر اترے تو آپ کے ساتھ چاروں ملائکہ ایک ساتھ تھے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام. یہ پہلی دفعہ چاروں ملائکہ ایک ساتھ روز زمین پر اترے تھے، اور ایک ایسے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اترے تھے جو اس سے پہلے روز زمین پہ کبھی نہیں اترے تھے. اور آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی امت کو ایک تحفہ بھیجا ہے جو سورہ مزمل شریف ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر یہ کسی اور امت پہ اتر جاتی تو کوئی بھی عاصی نہ ہوتا، یعنی کہ کوئی بھی گناہگار نہ ہوتا. اس صورت ایسی زبردست صورت ہے. اب جو ہم نے ختم شریف پڑھی ہے، ہم نے ان بزرگوں کی اجازتوں سے ترتیب وار پڑھی ہے، ختم شریف پڑھی ہے ہم نے. اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کہ جب جنگ خیبر ہوئی تھی تو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ نے سورہ مزمل پڑھ کر ہی فتح خیبر کا جو دروازہ تھا نا، اس کو اپنی 2 انگلیاں اس دروازے میں ڈال کر جب اکھاڑ کے پھینکا تھا تو 70 گز دور جا کے وہ دروازہ گرا تھا. اور جس دروازے کے بارے میں یہ تھا کہ 70 اونٹ 70 ہاتھی اس کے وزن سے وہ دروازہ کھلتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سورہ مزمل کی سب سے بڑی روحانیت اور اس کا باطنی فیض آپ ہی کے دربار سے اس کی اجازت ملتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص صاحب دعوت اس کا ہونا چاہتا ہے اور اس کی اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی اجازت کے لیے دربار اسدیت میں جانا پڑتا ہے، وہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے تو پھر انسان وہ اس کا عمل کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ دربار غوثیت میں پہنچتا ہے، اس کے بعد مولا کائنات کے در پہنچتا ہے. یہ تھی سورہ مزمل کے اس ختم شریف کی برکتیں. سورہ مزمل شریف جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس ترتیب اور اس طریقے سے ہم نے ختم پڑھنی ہے. اس کے بعد میٹھا دودھ اور پانی وہ آپس میں ہی پی لیں اور اپنے گھر میں گھر والوں کو استعمال کرا دیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جس نیت سے آپ نے پڑھی ہوگی، جس نیت سے آپ کام پڑھ رہے ہوں گے، جس نیت سے بھی آپ کر رہے ہوں گے، اس کے اندر آپ برکتیں دیکھیے گا. سورہ مزمل شریف کی یہ 3 سورہ مزمل شریف کی برکت ہے ختم شریف کی. اور جو لوگ قرض کے معاملات میں پریشان ہیں اور جن لوگوں کے کوئی رستہ نہیں بن رہا اور قرض دن بہ دن ان پہ چڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک خاص طریقہ میں اپنے خانوادے کا آپ کو تعلیم کرتا ہوں. آپ اس ترتیب اور اس طریقے سے صرف اور صرف 21 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایسے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، ایسے سبب بننا شروع ہو جائیں گے کہ قرض کی ادائیگی میں آپ کو وقت بھی مل جائے گا اور اس کو اتارنے کے لیے ایک بہترین رستہ بھی آپ کو دکھ جائے گا. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ قرض اگر پہاڑوں کے برابر بھی ہے نا تو وہ قرض بھی اتر جائے گا. قرض کی ادائیگی کے لیے آپ نے عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے. آپ نے اس کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے 2-2 کر کے. آپ نے پہلے نیت 2 رکعت نماز نفل کی پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ نے، اور اس کے بعد سلام پھیر کے 2 رکعت نماز نفل مکمل کر لیں. اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ یا مالک ملک یا ذوالجلال والاکرام 111 بار پڑھنا ہے. جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ فلق پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھیں گے. اس کے بعد سلام پڑھ لیں گے، اور پھر جس مقصد کے لیے دعا کریں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی.
جس کام کے لیے پڑھیں گے اس میں کامیابی ملیں گی. بالخصوص اگر قرض کی ادائیگی کے لیے کریں گے تو سب سے بہترین عمل ہے. اور جو میری بہن رشتوں کے لیے پریشان ہو وہ اس رشتے کے لیے یہ 11 دن 21 دن یہ عمل کر کے دیکھ لیں، لیکن گیپ نہ ہو کوئی. دیکھیں کیسے انشاءاللہ رستے بننے شروع ہوتے ہیں. اور جو کاروباری معاملات میں پریشان ہیں، روزی رزق کے معاملات میں پریشان ہیں، جو جادوؤں کے معاملات میں پریشان ہیں، نظر بد کے معاملات میں پریشان ہیں، آپ اس مقصد کے لیے اس ترتیب سے جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے نا یہ طریقہ کار، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. سورہ مزمل کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ وہ کام جو بالکل ناممکن ہو، اگر آپ اس مقصد کے لیے اس کام کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کیسے کامیابی ملتی ہے. اچھا، سفر کے مہینے میں بارہا آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدارا اپنے گھر کے اندر سورہ مزمل شریف کا ختم ضرور کروا لیں. چاہے 3 دن میں کروا لیں، 3 دن میں نہیں کروا سکتے 10 دن میں کروا لیں. ابھی 10 دن باقی ہیں. آپ خود 36 بار روزانہ پڑھیں گے تو 10 دن میں 360 بار ہو جائے گی مکمل سورہ مزمل شریف. اور اس کے بعد صرف ایک دفعہ اپنے ورد میں رکھیں، آپ یقین جانیں پورے سال اس کے آپ عامل رہیں گے. جس مقصد کے لیے پڑھ کے کسی کے اوپر دم کر دیں گے نا تو اس کو آرام آ جائے گا. اور سورہ مزمل کی یہ برکت ہے کہ جس گھر کے اندر ختم شریف پڑھ لی جائے، سورہ مزمل شریف کی 360 کی تعداد پڑھ لی جائے جیسے ماہ سفر کے مہینے کے اندر، اس گھر کے اندر یقین جانیے کہ اگر کوئی موذی امراض بھی ہو نا کسی قسم کا تو وہ بھی اس کے وجود کو چھوڑ دیتا ہے، بغیر دوا کے، بغیر ٹریٹمنٹ کے. یہ سورہ مزمل کی برکتیں ہیں. یہ آپ چاہیں اس کو 3 دن میں 360 کر لیں، چاہیں 10 دن میں کر لیں. اب مہینہ تو گزر چکا ہے. اور پھر ایک دفعہ اپنے ورد میں رکھیں یا ہر نماز کے بعد صرف ایک دفعہ سورہ مزمل پڑھ لیں. اور سورہ مزمل پڑھنے کا سب سے بہترین ٹائم جو ہے نا، سب سے بہترین وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے. سورہ مزمل تہجد کے وقت پڑھی جائے اور دن میں پڑھی جائے، زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی کہ اگر تہجد کے وقت پڑھی جائے تو رب اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اور دن میں پڑھی جائے تو حجاب ہی حجاب ہے. کیونکہ حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ رب العزت 7ویں آسمان پر آ جاتا ہے اور روح زمین پر دیکھ کر کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو اپنے رزق میں خیر و برکت کا مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں برکت ڈال دوں. یہی وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اس وقت یہ کہہ کر اٹھاتے تھے کہ اے آل داؤد اٹھو، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کے اندر کوئی چیز تم اپنے رب سے طلب کرو وہ تمہیں نہ دی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ساعت ہے کہ تم اپنے رب سے جو مانگو گے تمہیں وہ ملے گا. کون سا وقت؟ تہجد کا وقت، یعنی کہ آخری پہر بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آخری پہر ہوتا ہے تو اس وقت ہی آپ کے اوپر نیند کا غلبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت شیطانی قوت ہے، طاغوتی قوت ہے، شیطان اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے کہ یہ بندے کو تھپی دے کے سلا دے. یہاں تک کہ آیا ہے کہ شیطان باقاعدہ طور پہ کان کے اندر پیشاب کر جاتا ہے. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو لوگ اگر جاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت میں تو ان کو اتنے خیال اور اتنے وسوسے ہوتے ہیں، ان کو دوسرے کاموں کے اندر، دوسرے معاملات میں اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ بالکل اس چیز سے وہ غافل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جاگ رہے ہیں، اگر چاہیں تو تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں،
لیکن ان کو خرافات کے اندر لگا دیا جاتا ہے، ان کو ایسے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے کہ جو سے وہ بالکل اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اس وقت اس ٹائم ایک بار ہی سورہ مزمل شریف پڑھ لیں تو دیکھیں کیسی قسمت بدل جاتی ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ دعائے ختم سورہ مزمل شریف کا ختم لازمی آپ لوگ کروا لیں۔ اور میری طرف سے تمام عام لوگوں کو، ایک تو وہ ہیں جو ہمارے مریدین ہیں، جو ہمارے شاگرد ہیں، اس کے علاوہ جو لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ختم شریف پڑھوانا چاہتے ہیں، میری طرف سے ان کو عام اجازت ہے، ہمارے سلسلے کی طرف سے عام اجازت ہے، ہمارے خانوادے کی طرف سے عام اجازت ہے ان کو کہ وہ ختم شریف کا اہتمام کر لیں۔ اور آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہوگا 034570700404۔ آپ ہم سے اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور آن دا اسپاٹ ہی اس کا حل جان سکتے ہیں۔ اور آپ ہماری یہ ٹرانسمیشن ویب سائٹ پر بھی ہماری لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ جی میری بہن الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ میاں حضور کے روشن چراغ ہیں جو ساری دنیا میں اپنی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ آمین اللہ آپ کو ایمان کی دولت عطا کرے۔ ایسا ہے ڈاکٹر صاحب، میں زارا سے بول رہی ہوں، ام فیصل۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک 17 سال کا بیٹا ہے، ابھی وہ 2nd ایئر میں ہوا ہے۔ اس کے پیچھے میں نے اپنی ساری دولت لگا دی ہے، گھر بار سب کچھ چھوڑا ہے، لیکن 8ویں تک وہ ٹھیک پڑا ہے، ٹاپ کی ہے اس نے ہر جگہ۔ لیکن اب وہ کہتا ہے مجھے گولی سے اڑائیں، میں کتاب کو نہ دیکھوں، میرا سب کچھ اس پہ لگ گیا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو رہا، اور نہ ہی وہ میری کوئی بات سنتا ہے، نہ ہی وہ دین کی طرف آتا ہے، کسی ذکر اذکار بتاتی ہوں وہ بھی نہیں کرتا، پڑھائی کی طرف تو بالکل نہیں آتا۔ بیٹی ہے میری، وہ بھی میڈیکل میں ہے، تو وہ بھی تیاری کر کے جاتی ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اور ٹیسٹ دے کے آتی ہے، محنت کرتی ہے، شوق سے کرتی ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی اس کا اچھی جگہ رشتہ آ رہا ہے۔ جہاں تک میری بات ہے، میں میاں حضور کے آپ سے پہلے سارے وہ ویڈیوز دیکھ کے اور ان کو فالو کیا کرتی تھی، تو میں ذکر اذکار جو بھی کرتی ہوں وہ 40 دن سے پہلے ہی مجھ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں نا، پورے نہیں ہوتے۔ اور میں 4-5 سال سے یہ سمجھے کہ چرپائی پہ لگی ہوں، اگر ایک تکلیف مجھے ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہونے پہ نہیں آتی، تیسری شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ سلسلہ ہے کہ میں چرپائی سے اٹھ ہی نہیں رہی۔ اور جو آپ کو بھی فالو کر رہی ہوں، آپ کی اجازت لے کے سارے اذکار کرتی ہوں، لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے مجھ سے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے اب ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے سورہ مزمل شریف کی ختم کر لی اپنے گھر میں؟ جی وہ میرا ہو گیا ہے، وہ اچھا آپ کی میں نے ماشاء ویڈیو اللہ، سب کے اللہ جیسے پاک آپ قبول کرتے ہیں فرمائے۔ ویسے ہی کرتی ہوں۔ 11 دن میں ویسے اس کے علاوہ بھی پڑھ رہی ہوں، اور وہ ٹھیک، 360 اچھا والا بھی ہو بس گیا، صرف 11 20 مرتبہ جب آپ پڑھا کریں نا تو 11 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد آپ چینی پہ دم کر لیں، ٹھیک ہے؟ چینی پہ بالکل چینی پہ دم کر کے آپ اپنے بچے کو کھلائیں، اور 11 دن ہی اس کو ریگولر پابندی کے ساتھ رکھیں اور اسی نیت سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اس کی برکتیں دیکھنا، اور آپ کو تو برکتیں بہت جلدی ملیں گی کیونکہ آپ نے ختم شریف کا عمل کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے نا کہ میں بتانا ضرور اس وقت، مجھے پتہ ہے آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے اور کم وقت ہے۔ ایسا ہے کہ میں 6ٹھی 7ویں میں تھی تو مجھے یہ سورہ مزمل بہت اچھی لگتی تھی، اور میں غلط سلط پڑھ کے اس کو یاد کر لیتی تھی۔ اس زمانے سے میں پڑھ رہی ہوں، میاں حضور سے سن کے میں نے 2 مہینے لگاتار اس کو پڑھا ہے، پھر میں بیمار ہو گئی، ابھی میں 11 دفعہ روز پڑھتی ہوں، اور اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اگر توجہ دے کے میں پڑھوں تو مجھے ایسے لگتا ہے میرے ارد گرد ہزاروں مکھیاں ہیں، اور جو اس وقت میرے دل میں آئے وہ بات پوری ہو جاتی ہے، ویسے بھی پڑھوں وہ پوری ہو جاتی ہے، یعنی اس کے معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ بالکل بالکل میری بہن، لیکن اب آپ کو جی بالکل، اب بالکل میں دعا قبول نہیں ہو رہی، اور میں چرپائی سے نہیں اٹھ رہی، میرے گلے میں نادے علی ہے، اور میں نے پڑھا بھی ہے لیکن وہ 40 دن نہیں پورا ہو سکا، 25-26 دن۔ 313 دفعہ والی سورہ قریش بھی 40 دن نہیں ہو سکی، 26-28 دن۔ وہ بیچ میں بیمار ہو جاتی ہوں، ایسے لگتا ہے مجھے پکڑ کے کسی نے اس سے نکال دیے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ ایک کام صرف یہ کریں، آپ صرف اسی ترتیب اور اسی طریقے سے یہ عمل کریں، اور پھر مجھے انشاءاللہ بتائیے گا آپ، اور یقیناً آپ پڑھتی نہیں، اب ہمارے سلسلے کی اجازت سے آپ پڑھ رہی ہیں تو اس کی برکتوں سے مجھے ضرور بتائیے گا۔ جی ہیلو، جی السلام علیکم۔ اور آپ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں انگلینڈ سے بول رہا ہوں، میرا نام عارف شیخ ہے۔
اوکے جی میرا مسئلہ ہے کہ میرا ویزا کا کام نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اور دوسرا میرا شادی کا کام نہیں ہو رہا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عارف شیخ ہے. عارف شیخ. والدہ کا نام؟ جی. اور والدہ کا نام شریفہ ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہم نے گھر جو رینٹ پہ دیا ہوا ہے نا وہ بھاڑا نہیں دیتے, تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ بتا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ لائن پہ رہیں, میں بھی معاملات آپ کے چیک کر کے میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کا حل بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا عارف صاحب, آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ لائن آپ کی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. آپ ایک کام یہ کیجیے گا کہ یا مالک ملک یا ذوالجلال والاکرام, آپ نے 1000 مرتبہ روز پڑھنا ہے, اور اس کو صرف اور صرف آپ نے 11 دن تک پڑھنا ہے. اور 11 دن پڑھنے کے بعد اس دوران آپ کے ساتھ جو بھی کیفیت ہو, جو بھی چیز کھل کر آپ کے سامنے آئے, کوئی بھی معاملات ہوں لیکن اس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے. جو بھی بات سامنے آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے کانٹیکٹ کر کے مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو چیزیں جو معاملات میں نے دیکھے ہیں وہ آپ لوگ بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جب آپ یہ عمل اس ترتیب سے کریں گے, صرف آپ کے لیے عارف صاحب, آپ یہ کر کے انشاءاللہ پھر مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. سر زہیب خان بات کر رہا ہوں, مہاراشٹر انڈیا سے. ٹھیک ہے. زہیب صاحب. جی سہیب, SOH. اوکے 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 سہیب صاحب. جی جی سر, میرے 2 مسئلے ہیں سر. ایک تو یہ کہ میری شادی ہوئی تھی 2018 نومبر میں. ٹھیک ہے. اور میری بیوی ابھی تک مطلب 2-3 مہینے رہی یہاں پہ, بعد میں چلی گئی یہاں سے. ٹھیک ہے. اور ابھی تک آئی بھی نہیں ہے مطلب. دوسرا مسئلہ ہے سر جاب کا ہے میرے, اور میرے پہ قرضہ بہت ہے, لون ہے بینک کا, ایجوکیشن لون ہے. ٹھیک ہے. اچھا لون کے لیے, قرض کے لیے, ٹھیک ہے, قرض کے لیے تو ابھی میں نے طریقہ کار سمجھا دیا اور آپ نے سن لیا ہوگا. ٹھیک ہے. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ اس طریقے پہ سورہ مزمل شریف پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ, پھر مجھے خود 21 دن کے بعد آپ بتائیے گا کہ آپ کے لیے کیسے آسانیوں کے راستے کھلے. ٹھیک ہے. اور وائف کے لیے ایک کام یہ کیجئے, وائف کے لیے, وائف کا پورا نام کیا ہے؟ الماس فرحین. الماس فرحین. ان کی والدہ کا نام؟ عاہد انجم. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی. کیا؟ جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ نے صرف 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں اسی نیت سے. جی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گھر کو لوٹ آئیں گی. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے, خیریت سے؟ جی الحمدللہ. سر بس لاسٹ ٹائم آپ سے فیصلہ آباد میں ملاقات نہیں ہو سکی ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے. تو میں ایک چیز آپ سے یہ پوچھنی سر, لاسٹ ٹائم آپ نے ملتان کے لیے اناؤنسمنٹ کی تھی روحانی دورے کے لیے. جی جی سر نیکسٹ کوئی پلان ہے آپ کو ملتان کے لیے بھی؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منتھ میرا روحانی دورہ ملتان میں بھی ہوگا, اور ملتان سے شروع ہوگا انشاءاللہ. تو اصل میں اس روحانی دورے کے اندر آئی تھنک کووڈ کی وجہ سے بھی کچھ ٹرانسپورٹ بند تھی اور کچھ ایریاز بھی بند تھے, جس میں تقریباً پیشنٹس کو آنے میں بڑی پرابلمس ہوئی ملاقات کے لیے نا. تو جن لوگوں کو پریشانی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اب سپٹمبر چل رہے ہیں نا, انشاءاللہ اکتوبر کے انشاءاللہ تعالیٰ اسٹارٹنگ میں یا اکتوبر کے مڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. سر یہ آپ سے ایک اجازت لینی تھی اعمال کی. ٹھیک ہے. سر یہ ایک عمل ہے کہ خالق یا مصور یا زمین. ٹھیک ہے. 500 مرتبہ روزانہ کی اجازت چاہیے تھی. بالکل میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. سر ولا سوف ایک عمل ہے, ولا سوف یوتی کا ربو کا ولا سوف یوتی کا ربو کا فترضا. جی بالکل. آپ نے مجھے اجازت دی تھی 3125 مرتبہ 40 دن تک. جی جی. اور ایک اور مسئلہ عمل آپ سے میں نے اجازت لی تھی, دعا کی آپ نے, وہ بھی 1000 مرتبہ مجھے 40 دن تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سر ابھی مسئلہ عمل کی تو میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ والا سوف یوتی کا ربو کا فترضا تب تک یہ میں 3125 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کروں اپنی. بالکل آپ پڑھ لیا کریں, بالکل آپ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. جی السلام علیکم.
حضرت میری پچھلے جمعرات کو بھی آپ سے بات ہوئی تھی اور مجھے مطلب آپ سے یہ دکھانا ہے کہ جہاں رہی ہوں جی وہ آپ ذرا دیکھ کے بتا دیں، اور میں آپ سے استخارہ کرانا چاہتی ہوں کہ جہاں میں شادی چاہ رہی ہوں وہ آئیں گے ابھی یا نہیں. اس مسئلے پہ پچھلی بار بھی آپ سے بات ہوئی تھی، تو ذرا آپ استخارہ کرتے اور آپ کچھ ایسا بتائیں کہ وہ آ ہی جائیں، کیونکہ مجھے وہیں شادی کرنی ہے اپنی. تو میری بہن میں نے آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھایا تھا، آپ نے کچھ عمل کیا تھا؟ وہ آپ نے مجھے یا عزیزو یا لطیفو 500 بار پڑھنے کے لیے بتایا ہے عشاء کے بعد، ٹھیک ہے. اور میں ایک بار آپ استخارہ کر لیں کہ کچھ ہے تو آپ اس حساب سے بتا دیں کہ کیا میں پڑھوں کہ وہیں پہ ہی ہو جائے نکاح میرا. ٹھیک ہے میری بہن، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے اور بالکل پریشان نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. وقتی رکاوٹ اور آزمائش اور پریشانیاں ہیں، جب آپ یا عزیز یا لطیف ہو جب اس کو پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس سے رستے آپ کے خود بخود کھلنے شروع ہو جائیں گے. آپ اس کو پڑھیں نہیں بھی مکمل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں محمد عزیر بات کر رہا ہوں صادقاباد سے. صادقاباد سے. صادقاباد سے. ٹھیک ہے. میرے کچھ مسائل ہیں. ایک تو میری جنسا جو گھر میں بے برکتی جس میں بہت ہے، اور گھر میں ٹینشن اور پریشانی بہت زیادہ ہے، اور میری ساتھ سے گیس پرموشن بھی نہیں ہوگی. تو اس کے لیے کچھ بتا دیں، کیونکہ میں نے کہا آپ سے اجازت کی صرف پریش کرنے کی، وہ میں 313 فروغ پڑھ رہا ہوں. اور ایک دفعہ سورہ یہ دعا حضور بیگ وہ بھی پڑھنے کی میں نے آپ سے اجازت دی تھی، وہ بھی میں روز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. نہیں بالکل نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ ملتان میں جب میرا دورہ ہوگا تو آپ مجھ سے ملاقات کر لیجیے گا. اور تمام ملتان والے یہ سن لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ملتان کی میں اناؤنسمنٹ کروں گا تو آپ تمام لوگ اپنے اپائنٹمنٹ پہلے سے بک کروا لیجیے گا. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب میں محمد شاہد انڈیا سے بول رہا ہوں. جی سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. جی حضرت آنے والے جمعرات میں جی آپ سے میں نے بتایا تھا مجھے پریشانی ہے جی، وہ عضو تناسل پہ بندش کے لیے آپ نے بتایا تھا. مجھے وہ فرعون لشکر در دریا نیل گرگ والا جی میں 5 دن سے وہ پانی سے نہا رہا ہوں جی حضرت، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جی. اچھا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کو؟ میں نے نسخہ بتایا تھا، نسخہ بنایا آپ نے اس کا؟ جی حضرت میں نے کتنی استعمال کر رہا ہوں یہ. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو 11 دن ہو گئے یہ عمل کرتے ہوئے؟ جی میدے پہ آپ کو ابھی 11 دن ہو گئے یہ عمل کرتے ہوئے؟ جی حضرت آپ کو 11 دن ہو گئے یہ عمل کرتے ہوئے؟ جی جو میں نے 11 دن نہیں ہوئے نا. آپ ایک کام کریں اس 5 دن میں جی میں نے ٹھیک ہے ابھی 4-5 دن ہوئے نا، کوئی بات نہیں. آپ اس عمل کو کنٹینیو کریں، اس کو پورے 11 دن مکمل کر کے پھر نیکسٹ ٹرانسمیشن کے اندر پھر مجھے کال کر کے بتائیے گا. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں دعا قطر سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ آن لائن اس کے لیے میں فون کیا تھا. ایکچولی ذرا حضرت ان کو ذرا بات کرنے کا تھا میرے کو. جی آپ بولیے، میں بات کر رہا ہوں. کی بولے گا تو لاسٹ بار میں سورہ قریش پڑھا تھا. ٹھیک ہے. سورہ قریش 40 دن وہ جمالی ترک جلالی اور جمالی کے ساتھ پڑھا تھا. ترکے خالی جلالی کیا تھا، جمالی نہیں کیا تھا. نان ویج چھوڑا تھا، پورا انڈا مچھی وہ سب صحیح ہے. وہ کر کے پڑھا تو 40 دن پورا کمپلیٹ کیا. میں ابھی بھی 110 ورد میں رکھا ہے اور 110 نادیا چوکی بھی پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر ذرا وہ کیا بولتا ہے اسے کچھ اس کے یہ نہیں معلوم پڑ رہا ہے. ایسا ہی تھوڑا تکلیف، ایسا پریشانی، ایسا ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک کام کریں، ابھی 70 ٹائم پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی میں صبح میں نماز کے بعد پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے.
رات میں ایک بار سونے سے پہلے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ سورہ قریش 313 مرتبہ آپ اس کو 40 دن مکمل کر لیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اچھا, میں آپ تمام اسٹوڈنٹ سے ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ہمارے جو واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں, ایسے شرپسند عناصر بھی لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ پرسنلی واٹس ایپ گروپ میں سے لوگوں کے نمبر نکال کے اور پھر ان سے باتیں کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہوا فلاں جگہ, ہم نے یہ کیا, آپ ان سے رابطہ کریں, اس طریقے سے کریں. تو آپ تمام جتنے بھی سننے والے میرے لوگ ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, کسی پر بھی آپ نے بھروسہ اور ٹرسٹ نہیں کرنا. یہ لوگ باقاعدہ طور پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس ترتیب اور اس طریقے سے. آپ ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ میرے گروپ میں موجود ہیں تو آپ صرف اور صرف اس گروپ کے اندر جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں نا, آپ اس سے استفادہ حاصل کریں, اس سے فائدہ حاصل کریں, اس کو سنیں, اس کو سمجھیں, اور اگر آپ کے مطلب کی ہے تو آپ اس پہ عمل کریں. دوسروں سے ہرگز بات نہ کریں, نہ پرائیویٹ میں نہ اس میں آپ کا اپنا ذاتی نقصان ہے. پھر یہی لوگ ہیں جو پھر آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پہ بلیک میل بھی کرتے ہیں. ان کا تعلق نہ تو کسی سلسلے سے ہوتا ہے, نہ کسی خانوادے سے ہوتا ہے, نہ کسی اور چیز سے ہوتا ہے, بلکہ سلسلے سے نکالے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ, جو اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلوک و رویہ پیش کرتے ہیں وہ. تو یہ میرے پاس شکایتیں آئی تھیں گروپ میں, کچھ میری بہن خواتین ہیں اور کچھ میرے بھائی, ان لوگوں نے مجھے باقاعدہ ان کے اسکرین شاٹ مجھے بھیجے تھے. تو اگر گروپ کے اندر کوئی پرسنل آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو اسی وقت آپ ہمارے ایڈمن سے رابطہ کریں, آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہمیں واٹس ایپ کریں, اس شخص کو گروپ سے فوراً نکال دیا جائے گا. وہ ان تمام نعمتوں سے محروم رہے گا وہ بدبخت جو اس قسم کی حرکتیں کرنے میں مستقل. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت, خیریت؟ جی الحمدللہ. جی پروفیسر پیر بخش بات کر رہا ہوں. پروفیسر پیر بخش, جی پروفیسر صاحب آپ جی آپ آن لائن بات کر رہے ہیں, لائیو بات کر رہے ہیں کچھ؟ جی بالکل بات کر رہا ہوں. جی وہ بس اب پہنچ نہیں سکا, وہاں پہ حاضری دینی تھی, آپ کی زیارت کے لیے بھی آنا تھا. تو یہ میں نے 120 کا دن کا جو ہے سورہ قریش کا عمل پورا ہو گیا ہے میرا. صحیح ہے. بس اس کے آگے کیا حکم ہے؟ اچھا, جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جن لوگوں کو میں نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ 4 مہینے 1.25 لاکھ کی تعداد سورہ قریش مکمل کر لیں, اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی مکمل, بلکہ اکثریت میں لوگوں کی 1.25 لاکھ پوری ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جب سنڈے کو ہماری کلاس ہوگی, اس کلاس کے اندر ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے لیے آپ کو مزید رہنمائی کروں گا, لیکن ابھی آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے جب تک آپ کے لیے کوئی دوسرا پیغام نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے, اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں جو بھی آپ کو پیغام دیتا ہوں میں اپنی مرضی سے ہرگز نہیں دیتا. جیسی مجھے ہدایت ملتی ہے میں وہی ہدایت آپ کو آگے فارورڈ کرتا ہوں میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اب ہماری جب سنڈے کو کلاسز کا آغاز شروع ہو گیا ہے روحانی تربیت کا, تو اس کے اندر جو ہمارے سورہ قریش کا جو لشکر چل رہا ہے, سورہ قریش کا جو سفر ہم نے شروع کیا تھا وہ چل رہا ہے, تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلی سمجھاتا رہوں گا اور آگاہی آپ کو دیتا رہوں گا. ابھی ہمارے کچھ نقوش باقی ہیں جس کی زکاتیں ابھی ہم نے ادا کرنی ہیں, اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں پھر میں ان کو استعمال کرنے کے طریقہ کار اپنی ہی کلاس میں سمجھاؤں گا کہ سرخ جنات کی زکوٰۃ ادا کی ہے تو اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں, ایوان کی زکوٰۃ ادا کی ہے تو کس طرح کر سکتے ہیں, اور ہم نے شیاطینی نقش کی زکوٰۃ ادا کی ہے تو ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں, اور ہم نے حمزات کی ہے تو ہم کس طرح اس کے زکوٰۃ کے طریقے ادا کر سکتے ہیں. ہم اس کو باقاعدہ طور پہ, اب یقیناً اگر ہم نے ایک محنت کی ہے, سب کچھ کی ہے, تو ہمیں اس کا صلہ تو ملنا چاہیے نا, ہمیں اس کا طریقہ کار تو پتہ ہونے چاہیے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہماری کلاسز ہوں گی نا تو اس کے اندر میں انشاءاللہ تفصیلی آپ کو سمجھاتا رہوں گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. حضرت میں انڈیا کے اتر پردیش سے میں بول رہا ہوں. جی بولیے. مونا پور ڈالا سے. میرا نام حضرت کرم حسین ہے, میرے والد صاحب کا نام حسن رضا ہے.
حضرت ہم نے جو ہے 2015 میں ہی MCA کمپلیٹ کیا، تب سے ہم بے روزگار ہوں۔ اچھا، بے روزگار ہوئے میں۔ اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ سورہ قریش پڑھ لیں آپ؟ سورہ قریش پڑھ لیں آپ؟ جی سورہ قریش تو ہم نے پہلے پڑھی تھی لیکن اب نہیں پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں؟ چلیں میں آپ کو سورہ یاسین سے اس کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ یاسین جو نا مبین در مبین پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مبین در مبین سمجھتے ہیں نا آپ، کہ جب ایک مبین تک آ جاتے ہیں پھر دوبارہ لوٹتے ہیں، پھر دوسری مبین تک پہنچتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر تیسری مبین تک، پھر لوٹتے ہیں چوتھی مبین تک، اس ترتیب سے جو پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ جب آپ پہلی مبین آپ کی مکمل ہو جائے گی، آپ نے وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ، کیا؟ وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ، ایک تسبیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تسبیح۔ اچھا، پھر آپ لوٹ جائیں گے سورہ یاسین پہ شروع سے، پھر آپ دوسری مبین پہ پہنچیں گے، پھر آپ نے 2 تسبیحیں پڑھنا ہے وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ کی، تیسرے مبین پہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، چوتھے مبین پہ 4 تسبیحیں، پانچویں پہ 5، چھٹے پہ 6، ساتویں پہ 7 تسبیحیں پڑھنا ہے آپ نے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین اس طریقے سے پڑھ لیں، اس ترتیب و طریقے سے پڑھ لیں، آپ اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں دیکھیے گا۔ اچھا، وہ بھی رکاوٹیں آپ کی دور ہو جائیں گی جو سمجھ لیں کہ جادو کے زور پہ رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، جو شیاطین کے شر سے رکاوٹ ڈالی۔ سر اپنے گھر کی بندش کرواتے ہیں بار بار، پھر اس کے بعد پھر ویسے آپ اچھا ہاں، یہ طریقہ کار جو نا یہ آپ کے گھر کی قلعہ بندی بھی کر دیتا ہے، آپ کے گھر کو پورا حصار میں لے لیتا ہے، اور جس جگہ سورہ یاسین مبین در مبین اس ترتیب اور اس طریقے سے پڑھ لی جائے تو وہ گھر بھی محفوظ ہو جاتا ہے، وہ پڑوسی بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یاسین کتنی برکت، انشاءاللہ جب نیکسٹ پروگرام ہوگا یا آنے والے پروگرام کے اندر میں انشاءاللہ سورہ یاسین تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں ڈرائیور سے بات کر رہی ہوں، مجھے آپ سے کچھ مسئلہ بیان کرنا تھا۔ ہاں جی بولیے 2 سال پہلے نوید، یہ دیکھو یہ کنیکٹ ہی ہوگا جی۔ 2 سال پہلے رشتہ ہوا تھا میرا، اوکے، گھر والوں کی مرضی سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، کچھ ماہ بعد ان لوگوں نے توڑ دی، رشتہ توڑ دیا۔ جب شادی کی تو ٹھیک ہے، لڑکی نے انکار کر دیا۔ اب وہ لوگ پھر سے دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پھر سے کریں رشتہ، ٹھیک ہے۔ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ نام کیا ہے لڑکے کا؟ احمد مجتبیٰ۔ احمد مجتبیٰ۔ آپ کا نام؟ آسیہ۔ آسیہ؟ جی جی ٹھیک ہے میری بہن، بہتر ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ پڑھنے کے لیے؟ پڑھنے کے لیے آپ نے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، ٹھیک ہے؟ پڑھنے کے لیے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیں آپ۔ اور اصل میں کال سے چل رہا ہے اور کالیں بھی بہت زیادہ موبائل میں رہتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور مزید میں نے آپ لوگوں کی، اب ظاہر سی بات ہے اب جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں، اور جتنے مسائل میں سن سکتا ہوں میں سنتا ہوں، اور میں خود اس کو دیکھتا بھی ہوں، اور جو لوگ ویب سائٹ پر میرے اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں ان کو پھر میں اسپیشلی ٹائم بھی دیتا ہوں، اور جو لوگ اپوائنٹمنٹ میرے ویب سائٹ پر بک کراتے ہیں مجھ سے تفصیلی بات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے سکون سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب